سورۃ النساء سے آغاز ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، 92 176 آیات ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، دنیا بھر کے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر پوری دنیا میں ان سے اولادیں ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں اور کئی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا اور فرمایا گیا اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ رب کی نافرمانی نہ کرو، اس بات پر یقین رکھو کہ وہ رب عذاب دینے پر قادر ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اس لیے اپنے رب سے ڈرو اور گناہوں سے توبہ کرو، ایمان لاؤ، جو مومن ہیں وہ ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ دنیا کے جو بے دین لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔ مردم شماری کا حساب اگر کیا جائے اور سارا حساب دیکھا جائے تو آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس سے مزید 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اور کم تھی۔ اس طرح پیچھے ماضی کی جانب چلتے رہیں
تو یہ تعداد کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اس کمی کی انتہا ایک ذات پر ہوگی. یا یوں سمجھیے کہ قبائل کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ایک قبیلے میں کثیر تعداد لوگوں کی ہوتی ہے. وہ پیچھے کی طرف جا کر ایک شخص پر اس پورے قبیلے کی انتہا ہوتی ہے. مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی. بنی اسرائیل بہت سے ہیں، مگر ان سارے بنی اسرائیل کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہے کہ سب آپ کی اولاد سے ہیں. اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی. آسمانی کتابوں میں ان کا نام آدم علیہ السلام ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص پیدائش کے عام طریقے سے پیدا ہو سکے. اگر اس کے لیے باپ فرض کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو. جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین انہی عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں جسم میں پائے جاتے ہیں. پھر ان عناصر میں سے جو عنصر یعنی مٹی اس کا مسکن ہے، جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے، لازم ہے کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو. اس لیے پیدائش کی نسبت اسی عنصر کی طرف کی جائے گی. پھر دیکھیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ پیدائش کے عام طریقوں سے ایک شخص پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک ساتھ میں جوڑا ہو تاکہ دوسرے انسان بھی پیدا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نیند میں خواب کے عالم میں نکالی گئی، اور اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا، آپ نے ان سے گفتگو کی، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کی ماں ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے.